کیا نہیں تھا ظفر الدین کے پاس؟ اچھی جاب، پیسہ، بیوی، بچے، پھر بھی اس کا مرڈر ہو جاتا ہے اسی کے اپنے گھر کے اندر۔ دوستو، آپ کا سواگت ہے میرے چینل ڈارک انسائٹ پر۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے اور سوستھ ہوں گے۔ یہ کہانی ہے ظفر الدین کی، جو پروفیشن سے انجینئر تھا اور بہت محنتی، ایماندار انسان تھا۔ کافی محنت سے اس نے اپنی پڑھائی پوری کی اور عرب کنٹری میں جاب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ سیلری بھی اچھی تھی۔ ظفر الدین کے گھر والے اب اس کی شادی کے لیے لڑکی دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ایک لڑکی فائنل ہوتی ہے، شہناز، جو پٹنہ کے ہی رہنے والی تھی۔ دن دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ ظفر الدین کچھ ٹائم انڈیا میں رک کر واپس عرب چلا جاتا ہے اپنی جاب پر۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، بٹ کچھ ٹائم بعد ظفر واپس انڈیا آ جاتا ہے اور دہلی شفٹ ہو جاتا ہے فیملی کے ساتھ اور وہیں جاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظفر الدین 2 سال تک اپنے گھر پٹنہ نہیں جاتا، بٹ اس بار وہ عید پر پٹنہ جاتا ہے پوری فیملی کے ساتھ۔ دوستو، عید کا فیسٹیول خوشیوں کا فیسٹیول ہوتا ہے، سب آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بٹ اس کہانی میں کچھ الگ ہو جاتا ہے ظفر الدین کے ساتھ۔ خاص عید والے دن 2 مئی 2022 کو اس کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ پریشر کوکر سے اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے۔ ظفر الدین کی وائف شہناز پولیس کو بتاتی ہے سنڈے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ لیونگ روم سے چلانے کی آواز آتی ہے۔ جیسے ہی وہ دوسرے روم میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کچھ لوگ ظفر الدین کو پریشر کوکر سے سر پر مار رہے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہے اور قاتلوں سے ظفر الدین کو چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے، بٹ قاتل اسے گرا دیتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ پولیس اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے۔ پولیس اس کیس کو ہر اینگل سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے، ایون وہ شہناز کے اوپر بھی پوری نظر رکھتی ہے، کیونکہ چوری والی بات پولیس کو پوری طرح سے ریئل نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی فورس انٹری نہیں ہوئی تھی، موسٹلی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ پولیس شہناز کے فون کالز، میسج ایکٹیویٹی چیک کرتی ہے۔ شہناز سے پوچھ تاچھ میں وہ کانفیڈنٹلی پولیس کا رپلائی کرتی ہے اور اس کی باتوں سے کچھ بھی سسپیشیس لگ نہیں رہا تھا۔ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کنٹینیو رکھتی ہے۔ انہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے ظفر الدین اپنی ہائی پیڈ جاب چھوڑ کر انڈیا کیوں آ گیا اور وہ 2 سال بعد پٹنہ عید منانے آیا، 2 سال سے کیوں نہیں آیا تھا۔ پولیس کے 30 دن کی کافی محنت کے بعد ایک چونکانے والا سچ سامنے آتا ہے۔ ظفر الدین کا مرڈر کسی چور نے نہیں بلکہ شہناز نے اپنے عاشق کمل کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ پھر ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ پولیس کو پتہ چلتا ہے شہناز کا ایک بچپن کا دوست تھا، کمل، جسے وہ پیار کرتی تھی۔ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، ایون لو افیئر کی وجہ سے دونوں کو اسکول سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ بٹ کمل ایک پور فیملی سے تھا اور شہناز ایک اچھی فیملی سے تھی۔ بڑے ہوتے ہوتے کمل ایک لو انکم اور بلو کالر جاب میں رہ جاتا ہے۔ شہناز کی فیملی اس کی شادی ظفر الدین سے کر دیتے ہیں کیونکہ وہ انجینئر تھا۔ شادی کے بعد ظفر عرب چلا جاتا ہے۔ شہناز اب گھر پر اکیلی ہی رہتی تھی۔ ظفر ہر منتھ شہناز کو پیسے بھیجتا تھا۔ شہناز کی اب لائف بہت اچھی چل رہی تھی، پیسوں کی کمی نہیں تھی اور ظفر کی ایبسنس میں شہناز اب اپنے پرانے عاشق سے ملتی رہتی تھی۔ ظفر تو انڈیا میں نہیں تھا، اس لیے شہناز کو کوئی ڈر بھی نہیں تھا اور وہ سال کے 11 مہینے کمل کے ساتھ رہتی۔ کمل شہناز کے گھر پر اس کے پتی کی طرح رہتا تھا۔ ایسے چلتا رہا۔ کچھ سالوں بعد ظفر کو شہناز کے افیئر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اس ریزن سے وہ عرب کی جاب چھوڑ کر انڈیا واپس آ جاتا ہے اور دہلی میں ہی بیوی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو جاتا ہے۔ ایون ظفر اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے اور آگے سے کمل سے ملنے کو منع کر دیتا ہے۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے۔ اب شہناز کا کمل سے ملنا اور پٹنہ جانا بالکل بند ہو گیا تھا، بٹ شہناز کو کمل ہی چاہیے تھا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ظفر کو بھی لگنے لگا تھا کہ اب شہناز کا کمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شہناز کا موبائل چیک کرتا رہتا تھا۔ بٹ بیچارے ظفر کو کیا پتا تھا شہناز کے پاس ایک اور موبائل ہے جس سے وہ اپنے عاشق سے بات کرتی رہتی ہے۔ دوستو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ظفر کو لگ رہا تھا کہ اب شہناز کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ اس بار عید منانے کے لیے پٹنہ جاتا ہے اپنے گھر۔
ادھر شہناز کمل کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور وہ دونوں پلان بناتے ہیں ظفر کو مارنے کا، کیونکہ اسی طریقے سے ہی دونوں کا ملنا ہو سکتا تھا۔ دونوں کے پلان کے اکارڈنگ ظفر کو مار کر کرائم کو چوری کا روپ دے دیں گے۔ عید والے دن شہناز کمل کو گھر میں بلا کر چھپا دیتی ہے اور رات کو وہ ظفر سے خوب لڑتی ہے تاکہ ظفر غصہ ہو کر لیونگ روم میں سو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ظفر لیونگ روم میں سو گیا۔ اس کے سونے کے بعد رات میں کمل نے شہناز کے ساتھ مل کر کوکر کو ظفر کے سر پر مار مار کر اسے مار ڈالا۔ ظفر کو پورا خون سے لت پت کر دیا۔ پھر شہناز سونے چلی گئی۔ صبح اٹھ کر وہ اپنے پلان کے اکارڈنگ چیخنے چلانے لگتی ہے۔ سب پڑوسی آ جاتے ہیں۔ ظفر کی لاش دیکھ کر سب شوق تھے۔ ظفر کے 2 معصوم بچے اناتھ ہو گئے اور زندگی بھر کا درد دے گئے کہ ان کی ماں نے ان کے پتا کو مار ڈالا اپنے عاشق کے ساتھ مل کر۔ دوستو، اب کیسے دونوں بچے لائف میں آگے بڑھیں گے؟ بہت سے لوگ بچوں کو ٹونٹ بھی ماریں گے، تیری ماں کیسی تھی، اپنے عاشق کے ساتھ مل کر تمہارے ہی پتا کی ہتیا کر دی۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیں شہناز کا ایسا کرنا صحیح تھا، اور وہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی جس سے ظفر مرنے سے بچ سکتا تھا۔ دوستو، اب میں ودا لیتا ہوں، پھر ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کہانی کو شیئر کریں۔ تھینکس، بائے۔